نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو آیات ہیں وہ بہت مشکل نہیں ہے کوئی سمجھنی، آسان ہے۔ ایسے کوئی احکامات نہیں ہے کہ جو مجھے آپ کو بہت سمجھانے پڑیں یا بہت زیادہ ایکسپلین کرنے پڑیں۔ بات صرف یہاں آج کی آیات میں یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنی تھوڑی سی امیجنیشن کو استعمال کرنا ہے، صرف آپ نے اس جگہ میں خود کو حاضر کرنا ہے جہاں کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان آیات کو صحیح طریقے سے آپ نہیں محسوس کر سکیں گے۔ اب جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک اپنے اختتام کی طرف کو جا رہا ہے، الحمدللہ ہم 26ویں پارے پہ وہ بھی مکمل ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ آپ کو آخرت کا ذکر ملے گا۔ قرآن بھی اپنی آخری اینڈ کی طرف جا رہا ہے اور انسان کے بھی اینڈ کا ذکر زیادہ ہے۔ اب باقی کی صورتوں میں آپ بار بار دیکھیں گے آخرت کا ذکر، بار بار واپس جانے کا ذکر، کہ انسان اتنا کچھ پڑھ کے بھی اب اگر اپنی آخرت کو نہ سیکیور کرے، نہ وہاں کے لیے کچھ کرے، اتنا کچھ جان کے بھی جو پچھلے تمام احکامات گزرے پھر بھی اپنی آخرت کے لیے تیاری نہ کرے، تو پھر اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بار بار آخرت کے مراحل کو یاد دلایا گیا ہے کہ ڈر جائے انسان، ان سے خوف کھا جائے انسان، اور اس کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ اب یہ ہم نے اس کا ترجمہ ایسے کیا، حالانکہ مجہول ہے، لیکن کس کا ہے؟ مضارع کا تو نہیں ہے نا، ماضی کا ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی کا اگر مضارع ہوتا ينفخ ہوتا ہے نا، پھونکا جائے گا، تو یہ ہے نوفخ، ماضی، پھونک دیا گیا سور میں۔ حیرت ہے، ابھی تو نہیں پھونکا گیا، پھر کیوں یہ کہا گیا کہ پھونک دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو چیز طے پا جاتی ہے کہ یہ ہوگی، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے ہو چکا۔ جیسے ہمیں جو کام ہم کل کر چکے ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ اب میں کہوں گا کل میں نے روزہ رکھا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو رکھ چکی۔ اب اس میں کوئی تذبذب میں نہیں ہوں گی کہ پتہ نہیں رکھوں گی یا نہیں رکھوں۔ کل کا جو آنے والا ٹمورو ہے اس کے لیے میں سوچ سکتی ہوں، یسٹرڈے کے لیے میں بالکل اطمینان سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں نے رکھا تھا۔ آنے والے کل پہ پتہ نہیں رکھ سکوں، نہیں رکھ سکوں، یا کیا حالات ہوں۔ مستقبل کے لیے انسان کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ماضی کے لیے وہ شیور ہوتا ہے کیونکہ وہ تو چیز ہو چکی۔ بالکل اسی احساس کو لانے کے لیے یہاں پہ ماضی کے صیغے کو لایا گیا کہ گویا وہ ہو چکا، پھونکا جا چکا سور میں۔ ایسے ہی سمجھو، کیونکہ جو بات اللہ تعالیٰ نے طے کر لی، سمجھ لو وہ ہو چکی۔ جتنی شورٹی تمہیں پاسٹ کے لیے ہوتی ہے اتنی شورٹی تمہیں یہ ہونی چاہیے کہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایسی حقیقت ہے، اتنی بڑی ریالٹی ہے، گویا سب کچھ ہو چکا۔ اب انسان اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا امیجن کرے کہ سور پھونکا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس عالم دنیا سے اٹھا کے انسان کو عالم آخرت میں لا کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب دیکھو آپ کیا کہو گے، اب کیا فیلنگز ہوں گی تمہاری،
اب کیسا محسوس کر رہے ہوگے تم؟ ذالک یوم الوعید، یہ ہے دن وعدے کا، یہ وہی دن ہے جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی تھی، جس کا خوف تمہیں دلایا جاتا تھا۔ پتہ لگ گیا نا کہ وہ دن آ گیا۔ ایک بار ٹرولی یہ تصور کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ سور پھونک دیا گیا اور اب میں وہاں کھڑی ہوں جہاں اللہ کی عدالت قائم ہونے والی ہے۔ سارا جسم کانپ اٹھتا ہے انسان کا، انسان لرز جاتا ہے کہ آ گیا وہ دن، یہ وہی دن ہے جس کی باتیں کی جاتی تھی، جس کا بڑا شور رہتا تھا۔ وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے جس سے مجھے ڈرایا جاتا تھا اور مجھے پسند نہیں تھا اس کا ذکر سننا۔ میں کہتی تھی ڈرانے والی باتیں نہ کرو۔ وہ دن تو اس وقت کیا خیال آئے گا؟ خود کو وہاں لے جا کے دیکھیں کیا خیال آئے گا۔ جب میں یہ آپ کے لیے تیار کر رہی تھی نا لیکچر، تو میں نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا کہ میں وہاں پہ کھڑی ہوں۔ سب سے پہلا جو خیال دل میں آیا نا، ایک دم سے ایک تو دل ایسے بالکل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ سب سے پہلا خیال یہ ہے، ہائے اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ اور فوراً ذہن میں آنے لگی وہ نمازیں جو ٹھیک نہیں پڑی، وہ روزے جو ابھی رہتے تھے، وہ فلاں کام جو ابھی کرنا تھا، اور فلاں گناہ پہ جو ابھی توبہ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ ہاں توبہ کر لیں گے، فلاں نیکی کے کام جو آگے پوسٹ پون کیے جاتے تھے، ابھی کروں گی، کل کروں گی، پرسوں کروں گی، اگلے سال کروں گی، اس کے بعد کروں گی، اس کے بعد کروں گی، وہ بھی ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ انسان اپنی پوری زندگی کی ایک فلم اس کے سامنے چل جائے گی، اس کے پورے جو بھی اس کے اعمال ہیں، جو وہ دنیا میں کر کے گیا، وہ سب اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ کسی نے قرآن نہ بھی پڑھا ہو تو آپ ذرا دیر کے لیے اس جگہ اپنے آپ کو لے جا کے کھڑا کریں، فوراً واقعی ساری زندگی کی ایسے لگتا ہے کہ سٹوری چلنے شروع ہوگی ذہن میں۔ ہائے اب کیا ہوگا میرا، کیونکہ میں نے تو یہ کیا، اپنے کچے چھٹے خود ہی کھلنے لگیں گے۔ لیکن اب کیا کریں؟ تو کرنا کیا ہے؟ اب تو وقت گزر چکا، اب تو دنیا کی زندگی پیچھے رہ گئی، اب تو واپسی ہو ہی نہیں سکتی، اب تو آگے ہے جہاں ہمارا رزلٹ ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ یہ سوچ اگر ذرا دیر کو بھی ذہن میں آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ یہ امیجن کر سکیں، اگر ایک جھرجھری سی جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ قربان جائیں اس رب کے جو کس طریقے سے ہمیں قرآن میں سمجھاتا ہے، کہ کسی طرح ہمارے جیسے ڈھیٹ بھی سمجھ جائیں، کسی طرح ہمیں بھی آج ہوش آ جائے، لیکن پتہ نہیں وہ ہمیں کیسا نشہ ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے جو ہمیں ایسا چڑھا ہوا ہے جو اترتا ہی نہیں۔ اتنا لرزہ خیز منظر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک منٹ کو تو انسان سن ہو کے رہ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے واقعی ہوش گم ہو گئے، دل کانپ جاتا ہے۔ ابھی جب تک یہ ہے نا کہ ہاں قیامت آئے گی اور جب آئے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا، ابھی تو اس وقت تو ہم آرام سے رہے نا، تو انسان پرسکون رہتا ہے۔ لیکن ذرا سی دیر کے لیے بھی انسان خود کے اندر یہ تصور لیا ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے نا، تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ تو وہ خوفناک دن آ گیا، وہ دن جس کو ہم ہر نماز میں یاد کرتے ہیں، بلکہ ہماری کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جو اس کے ذکر کے بغیر پوری ہو جائے، کوئی رکعت بھی نہیں ایسی۔ ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، ہر رکعت میں ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس دن کوئی بھی مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔
کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس رب العالمین کے۔ اتنا یاد کرنے کے باوجود سب سے زیادہ یہی دن ہمیں بھولا رہتا ہے، اور انسان اگر اس دن کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، وہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا، پہاڑ اڑ رہے ہیں، بڑے چھوٹے پتھر گر رہے ہیں، وہیں پہ ہم بھی کہیں بھاگے جا رہے ہیں، آسمان سے تارے جھڑ رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، درمیان میں خود کو بھی رکھ کے دیکھیں۔ فرمایا اسی کا تو تم کو خوف دلایا تھا کہ تم اس کو محسوس کر لو، اس وقت تم نے نہیں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح بے فکر رہ سکتا ہوں، میں کس طرح عیش کر سکتا ہوں، میں کس طرح راحت اور آرام پا سکتا ہوں، جبکہ سینگ والے نے سینگ منہ میں دبا رکھا ہے۔ یعنی سور پھونکنے والا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اسرافیل علیہ السلام، اس وقت سے انہوں نے سور منہ میں دبایا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی آخر الزمان، خیر البشر، وہ جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے بے فکر ہوں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے آرام سے بیٹھوں۔ وہ جن کے لیے جنت ہے ان کا یہ حال ہے کہ بے فکر نہیں ہو رہے، ہم کیسے بے فکر ہو جائیں؟ فرشتہ جب منہ میں سور لیے منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ماتھے کو جھکایا ہوا ہے اور انتظار میں ہے، ویٹ کر رہا ہے کہ اسے کیا حکم مل جائے، کب مل جائے حکم۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کہیں؟ دیکھیں وہ کتنے پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی وقت سب صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے ہر بات اتنی بڑی حقیقت تھی، ہر بات سچی تھی، فوراً کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں وہ وعدے کا دن، اور انسان کو سمجھا رہے ہیں وہ دن کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، دائیں جانب جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، بائیں جانب میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور آواز اس قدر شدید ہوگی کہ لوگ گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جمعے کا ہی دن ہوگا، اسی لیے تو جمعے کے دن فرشتے اور یہ چرند پرند جانور سب اتنے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج کے دن تو نہیں سور پھونکا جانا۔ ہم نے تو شاید کسی جمعے پہ بھی یہ کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آ گیا ہر نفس، اس کے ساتھ کون کون ہے؟ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ۔ یہ کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ بعض نے کہا سائق وہ ہے جو فرشتہ اس کو حشر کے میدان کی طرف لے آئے گا، اور شہید کون ہے؟ جو اس کے اعمال پہ گواہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد، شہید سے مراد اس کا اعمال نامہ ہے، اور سائق سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ بہرکیف اس میں بہت سی آراء ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ شہید سے مراد انسان کے اپنے ہاتھ پیر ہیں جو اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ہر نفس ان گواہوں کے ساتھ آ گیا۔ تو اگر ہم اس کو فرشتے ہی لیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان دو فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔
اس وقت آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا؟ کلو نفسن، ہر ایک. کیا میں اور آپ بھی اس کلو نفسن میں شامل ہیں؟ ہر ایک شامل ہے. ایک انسان کو گھسیٹ کے یا کھینچ کے یا پکڑ کے یا ہانک کے لا رہا ہے حشر کے میدان میں. ہو سکتا ہے بڑی عزت کے ساتھ کسی کو لا رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا ہو، ظاہر ہے اس کو تو گھسیٹ گھسیٹ کے ہی لانا ہے، پیچھے سے پش کرے گا یہ چل اب آگے. اسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا اس طرح سے. ہو سکتا ہے کوئی سر کے بل چل رہا ہو، اس کو لے کے پہنچے گا. تو ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ یہ 2 فرشتے ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں اس وقت نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے گا، ہر ایک اپنے بچوں کے ساتھ آئے گا، ہر ایک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئے گا. بیوی کہیں ہے، شوہر کہیں ہے، کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے قریب. ہر ایک انسان بالکل اکیلا ہے، تنہے تنہا، کوئی بچانے والا نہیں. اور یوں لگتا ہے کہ 2 پولیس والے پکڑے لا رہے ہیں عدالت میں. یہ ہے حشر کا میدان. یہاں ہر ایک کو 2 فرشتے لے کے آ رہے ہیں، جیسے اریسٹ کر کے حاضر کیا جاتا ہے. ذرا سی دیر کے لیے انسان تصور کر کے دیکھے کہ چاہے کوئی بادشاہ تھا، چاہے کوئی بڑا کوئی سیلیبریٹی ہے جس کے لاکھوں فینس تھے دنیا میں، چاہے کوئی بہت بڑا اسکالر تھا، بڑا عالم تھا، چاہے کوئی وزیر تھا، چاہے کوئی صاحب جی کہلانے والا، چاہے کوئی بیگم صاحبہ تھی، کوئی میڈم تھی دنیا میں، آج دیکھو کیسے لائے جا رہے ہیں، بالکل بے بس. کیا اس میں آپ کو بے بسی کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ اب دیکھیں یہ قبروں سے اٹھے ہیں نا، قبریں پھٹی ہیں ان میں سے اٹھے ہیں، اور سامنے کیا ہے؟ یہ 2 کھڑے ہیں اور یہ لے کے چل پڑتے ہیں. اب انسان اگر بھاگنا چاہے تو کہاں بھاگ سکتا ہے؟ ان میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہوں جن کے آگے پیچھے دنیا میں گاڑیوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی، دنیا میں چاہنے والوں کے ہجوم میں ہوا کرتے تھے، دنیا میں یہ نوکروں کی فوج کے ساتھ رہا کرتے تھے. آج دیکھو کیسے مجبور، کیسے بندے میں وہ ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں. اور شہید کے پاس اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہے. اللہ اکبر. ایسے میں انسان کتنا بے بس محسوس ہو رہا ہے نا، کہ دنیا میں تو فرشتے ساتھ رہے ہی. یہ وہی فرشتے ہیں جو دنیا میں ہو سکتا ہے وہی ہو کہ دنیا کے اندر اس کی نگرانی کرتے تھے، جو 24/7 ساتھ رہا کرتے تھے. اب مر کے اس کے بعد اٹھنے پہ بھی وہ ساتھ ہی ہوں گے کہ یہ وٹنسز بنیں گے. لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تحقیق تو تھا غفلت میں اس کی طرف سے، تم اس کو بھولے ہوئے تھے نا. اتنی بڑی سچائی تمہیں یاد نہیں رہی تھی، تم بے پرواہ تھے، ایسی زندگی جی رہے تھے جو بھول کی زندگی تھی، حقیقت کو بھولے ہوئے تھے. اگر یہ یاد رہتا تو انسان کی پرائرٹیز نہ بدل جاتی. لیکن وہ کیسے غلط کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کو پل بھر کے لیے بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک دن یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں یہی میرے لیے گواہی دینے کے لیے کافی ہوں گے، یہ میرے خلاف گواہی دیں گے. تو کس چیز کی طرف سے انسان غفلت میں رہتا ہے؟ اس دن کی طرف سے، دین کے احکامات کی طرف سے. ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. جواب دہی کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
تو کھول دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا. آج وہ جو آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا نا، ہم ابھی بھی دنیا میں بھی کہتے ہیں اس کی آنکھوں پہ تو پردہ پڑ گیا، تو وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا تیری آنکھوں پہ نا، وہ ہم نے کھول دیا. اور جب پردہ ہٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہو، پھر وہ ایک دم پردہ اٹھائیں، جیسے سٹیج کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، پھر وہ پردہ کھول دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے چیزیں تھی وہ سب نظر آنے لگتی ہیں نا. تو ایک تو موت کے وقت حق نظر آنے لگے گا، اگلی دنیا نظر آنے لگی، اور ایک قیامت کے دن جو باقی رہے سے پردے وہ بھی اٹھ جائیں گے. اب پردہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے، آج سب کچھ نظر آ رہا ہے. وہ آنکھوں کے ڈھکن ہٹا دیے گئے، سب حقائق بے نقاب ہو گئے. اب پتا چلا کہ یہی وہ دن ہے جس کو میں نے بھول کے زندگی گزاری. دنیا میں تو انہی باتوں سے میں بالکل کنی کتراتی تھی، سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، جیسے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے تھے، اندھی ہوئی پڑی تھی، دنیا کو سب کچھ سمجھ رہی تھی. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ پردے ہٹا کے دکھا دیا. ہماری زندگی تو گزر گئی، وقت گزر گیا، اب پردے ہٹ بھی گئے تو کیا فائدہ؟ اب تو سب کچھ نظر آ بھی گیا، جو واپسی ہی نہیں ہے تو دیکھ کے بھی کیا فائدہ؟ بات تو تب ہے کہ ہماری نظر آج تیز ہو، آج وہ چیزیں دیکھ سکے ہم جو اللہ نے قرآن میں بتا دی، کھول کھول کے بتا دی، اتنی صاف بتائی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سب سامنے، جیسے ایسے لگتا ہے سین کھول دیا. اسی لیے تو یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے اس کو الرحمہ کہا گیا. یہ رحمہ ہے، مگر ہم رحمت سے ہی دور بھاگتے ہیں. ہم یہ سین دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس میں، بلکہ ایسی آیتیں آنے والی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی نہیں ہم نے سننی آیتیں، ہم ڈر جاتے ہیں. کسی نے کہا جب جہنم وغیرہ کے ذکر آتے ہیں تو وہ تو آیتیں میں وہ والا لیکچر ہی نہیں سنتی. اتنا ہم دور بھاگتے ہیں ان چیزوں سے، اور کہاں تک بھاگو گے؟ جب اللہ نے نگاہوں کے پردے اٹھا دیے نا، پھر بہت کچھ نظر آئے گا. یہ جو آج ہم آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی ابھی اس طرح پردہ نہیں اٹھا ہمارے سامنے سے. ایک چیز آپ کو بتائی جائے، کہیں آپ نہیں گئے، آپ کو بتایا جائے، آپ کوئی دیہاتی کو بیچارے کو آپ بتائیں کہ بھئی اس طرح کا جہاز ہوتا ہے، اندر سے ایسا ہوتا ہے، پھر آپ یورپ کے کسی ملک کا بتانا شروع کر دیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے اور ایسی بلڈنگ ہوتی ہیں اور ایلیویٹر ہوتے ہیں اور ایسکلیٹر ہوتے ہیں، اس بیچارے کو کیا سمجھ آئے گا؟ اچھا سیڑھیاں بھی چل سکتی ہیں، وہ بھی موو کرتی ہیں، ایک ڈبے کے اندر بند ہو جاتے ہیں تو آپ کو اوپر لے جاتا ہے، اس کو کیا پتا چلے گا؟ ہاں پھر اتنے بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، اس کو نہیں آپ سمجھا سکتے. اور یہ تو دنیا کا حالت کے معاملہ ہے. تو وہ جو آخرت کے معاملات ہیں نا، ان کے بارے میں ہم ایسے ہی ہیں جیسے وہ دیہاتی، یا جیسے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر اس کو آپ کہیں کہ پتہ ہے دنیا کیسی حسین ہے، اور پتہ ہے دنیا میں باہر یہ چیزیں ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ہیں اور اتنا بڑا آسمان ہے، اب وہ کیا جانے گا؟ اس بیچارے کی تو دنیا ہی ماں کا پیٹ ہے، وہ کبھی امیجن ہی نہیں کر سکے گا، امیجنیشن بھی نہیں اس کی باہر وہاں تک جا سکتی کہ آپ اس کو اتنے بڑے آسمان کی بات بتا رہے ہیں جو حد نگاہ تک ہے، اتنے اونچے پہاڑوں کی بات بتا رہے ہیں جن کی چوٹیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، اتنے بڑے سمندروں کی بات بتا دیں، وہ اس بیچارے کو کیا سمجھ آئے گی؟ کیونکہ اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، اس نے تو دیکھا تو یہی ماں کا پیٹ دیکھا، اس کی دنیا اتنی ہے. تو ابھی ہم اسی طرح ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، یہ اس دنیا کے اندر. وہ جب آخرت کا پردہ اٹھے گا نا تو پھر اصل حقیقت نظر آئے گی. اس لیے کہا گیا نا آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں، آج تجھے ساری باتیں نظر آ رہی ہیں. کہتے ہیں آخرت اور دنیا میں وہی نسبت ہے جو بیداری اور خواب میں ہے. انسان جو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک کوئی خواب دیکھ رہا ہے،
دونوں کا کوئی کیا کمپیریزن ہے. اسی طرح دنیا اور آخرت ہے. اس دنیا میں تو ہم خواب میں ہم سو رہے ہیں، اٹھیں گے اس وقت جب موت آئے گی. پھر آخرت کے حالات نظر آنے لگیں گے، پھر آگے سے آگے تو پھر پردے کھلتے ہی چلے جائیں گے. اللہ اکبر، یہ کیسا وقت ہوگا جو انسان پچھلی ساری باتوں کو پھر سوچے گا، لیکن بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور اور اکیلا ہے. فرمایا اس وقت کو سوچو، اس کو تصور میں لاؤ، اس کو ذہن میں رکھو. کل اگر تمہاری نگاہ تیز بھی ہو گئی، کل اگر سوچ بھی لیا، کل اگر پردے ہٹ بھی گئے تو عمل کی مہلت تو نہیں ملنی نا. آج نگاہ کو تیز کریں. اب یہ کون وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ زبان حال سے وہ جو حالات ہیں وہی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.